الحمد لله وحده والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم المقام واجب الاحترام نوجوانان عزیز معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک کا بے حد کرم و احسان خالق الرحمن نے آج پھر سے ہمیں ہفتہ واری کے بعد جمعۃ المبارک کا موقع نصیب فرمایا. پھر سے یہی دعا کو اللہ پاک آئندہ اس سال کا یہ جمعہ ہمارے نصیب میں لکھ دے، یہ ہماری دعا ہے. بہرحال اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن پاک کے اندر انسان کی زندگی کا جتنا طریقہ ہے وہ بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، اب انسان نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مقدس کو پڑھتا پڑھاتا ہے، لیکن ایک بندہ وہ ہے جو قرآن مقدس کی تلاوت کے باوجود بھی قرآن کریم کی تفسیر کو بھی جانتا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر یوں کہوں میں آپ کو، میں نے پڑھ دیا الحمدللہ رب العالمین اور آپ نے بھی پڑھ دیا الحمدللہ رب میں تفسیر کو جانتا ہوں، میں کہتا ہوں تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے. میرے دماغ میں فوراً یہ بات آ گئی کہ الحمدللہ رب العالمین کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اور کائنات کے اندر جتنی زیادہ تعریف کی جائے، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے. تمام چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. میرے ذہن میں ایسی ایسی باتیں گھومتی ہیں. کیوں گھومتی ہیں؟ چونکہ میں تھوڑا بہت یا آپ میں سے کوئی تھوڑا سا تعلق تفسیر کے ساتھ بھی رکھتا ہے. اسی طرح بعض اوقات ایسے بھی نوجوان ہیں یا ہم میں سے وہ بھی انسان ہیں جو نماز کے اندر سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص اور اسی طرح سورہ عصر یا سورہ قاریہ یا سورہ قریش یا سورہ فیل وغیرہ پڑھتے ہیں، لیکن معلوم ہوتا نہیں ان کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، میں تو پڑھ دیتا ہوں القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، یا پڑھ دیتا ہوں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لیکن یہ چیز معلوم نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. میں پڑھتا ٹھیک تو ہوں یا نہیں، یہ میرے ذہن میں، اس لیے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی جو صورتیں ہم نماز کے اندر چھوٹی چھوٹی سی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ تکاثر سمجھ لیں، الہاکم التکاثر، یا چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں ان کی فضیلت اور ان کی تشریح اور ان کی تفسیر میں آپ کے سامنے تھوڑی تھوڑی رکھ دوں.
یہ میرا ذہن کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ٹائم کی قلت کی وجہ سے مختصر الفاظ میں یوں کہوں میں، قرآن مقدس انسان کی زندگی کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ انسان کو رہنما کی ضرورت نہیں، قرآن مقدس بہترین رہنما انسان کے لیے، ٹھیک ہے؟ دیکھو قرآن پاک کے اندر آج کی صورت جو بیان ہو گئی ہے وہ ہے الہاکم التکاثر، ٹھیک ہے؟ اور اس سلسلے میں بیان کیا ہے انسان دنیا میں آتا ہے، پھر دنیا میں عیش عشرت میں پڑ جاتا ہے، دولت کے سلسلے میں پڑ جاتا ہے، اچھا جد و جہد کرتا ہے کس چیز کے لیے؟ دولت کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے، مکانات وغیرہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو الہاکم التکاثر والی جو صورت ہے یہ اس انسان کو سمجھا دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سمجھے، دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کھلم کھلا فرماتے ہیں آپ لوگ عیش و عشرت میں بڑھ کر، عیش و عشرت حاصل کرنے میں، راحت حاصل کرنے میں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دولت حاصل کرنے میں لگے ہو، یہاں تک کہ آپ نے اپنے آپ کو غفلت میں ڈال دیا ہے۔ قرآن کھلم کھلا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہاں تک کہ آپ نے آپ کو غفلت میں ڈال دیا۔ میں اس طرح سمجھاتا ہوں، میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے پاس بہت مضبوط گاڑی ہے بابا، بڑی مست چیز ہے ڈاکٹر صاحب کی گاڑی، یا میں کہتا ہوں مولانا صاحب کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھی نعمت اللہ نے اس کو دی ہے۔ اب میں ضد کرتا ہوں، میں اگر اس نے 10,000 روپے کی چیز لی ہے یا 4 لاکھ کی چیز لی ہے، یا یہ سیارہ گاڑی جو ہے 5 لاکھ کی لی ہے، میں کوشش کرتا ہوں میں 6 لاکھ کی لے آؤں، میں اس چیز میں تو ضد کرتا ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے آپ نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، کس چیز میں؟ مال و دولت میں، اچھا گاڑیوں کے سلسلے میں، تجارتی سامان کے سلسلے میں، تو آپ نے اپنے آپ کو غفلت کے اندر ڈال دیا۔ کس میں ڈال دیا؟ حالانکہ آگے بڑھنے کی کوشش کس چیز میں کرنی تھی؟ ہمیں کرنی تھی نماز کے سلسلے میں۔ ہمارا امام صاحب رات کو اٹھتا ہے، ہمارا امام صاحب تہجد پڑھتا ہے۔ ارے بابا میں ضد کروں، میں امام صاحب سے پہلے تہجد پڑھتا ہوں۔ ہمارے گاؤں کے اندر ہمارا مقتدی ہے، ہم نے اس کو مسجد کا مؤذن قرار دیا ہے، اور مؤذن صاحب جب اذان کے لیے آتا ہے تو وہ تہجد پڑھتا ہے، یا اس کا بیٹا مدرسے میں جاتا ہے قرآن پاک کا حافظ بنتا ہے، یا اس کے گھر کے اندر ایسا ماحول ہے کہ گھر کے اندر ہر ایک آدمی نماز کا پابند ہے، تو میری ضد ہونی چاہیے۔ کون سی ضد؟ تہجد پہلے میں پڑھوں، اس سے پہلے پہنچ جاؤں، یہ اسلام کی ضد جائز ہے، ٹھیک ہے؟ میری ضد ہونی چاہیے، ارے اس کے بیٹے نے حافظ کر دیا، میرے بچے کے سینے میں قرآن پاک موجود ہونی چاہیے۔ میری ضد یہ ہے سورہ تکاثر کا ترجمہ جو ہے، یا سورہ قاریہ کا، یا قرآن پاک کی مقدس کتاب جو قرآن عظیم پاک ہے، اس کی تفسیر اس کو یاد ہے۔ میری ضد، میری کوشش یہ ہونی چاہیے میں تھوڑا سا ہمت کروں، تھوڑی سی ہمت، تھوڑا سا حوصلہ رکھوں، تھوڑی سی محنت مشقت اٹھا کے آگے چلا جاؤں، تاکہ میں اس تفسیر کو اپنے اندر فٹ کر لوں، ٹھیک ہے؟ یہ ضد ہونی چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، اللہ پاک فرماتے ہیں آپ لوگوں نے ضد کس معاملے میں کی؟ مال و دولت کے معاملے میں۔ ضد کس معاملے میں کی؟ تجارت کے معاملے میں۔ تو آپ نے آپ کو غفلت میں ڈال دیا۔ کس میں ڈال دیا؟ غفلت میں۔ حتی زرتم المقابر، قرآن کیا کہتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ اس چیز نے، عیش و عشرت میں آپ پڑے لگے، اس دولت کی فکر میں آپ پڑے رہے، ایک دوسرے سے آگے اس دولت کی فکر میں آپ پڑے رہے، یہاں تک کہ آپ لوگ قبرستان جا پوچھتے ہو۔ کہاں پوچھتے ہو؟ یعنی اس طرح سمجھ لو، میں کہتا ہوں یہ دکان فلانے کی ہے، میں جدوجہد کرتا ہوں، میں اس وقت مصیبتوں کا سامنا کرتا ہوں، ایسے بڑھ چڑھ کر میری دکان ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ انسان کہاں جا پوچھتا ہے؟ دکان بعض اوقات مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے تو دے دیتا ہے، مقدر میں ہوئی، یا کسی کے مقدر میں نہیں ہوتی، تو یہ انسان کہاں جا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، قبرستان میں جا پوچھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، جو کلا کا لفظ استعمال ہوا نا، بہت عظیم الشان لفظ ہے، بڑا عظیم الشان۔ تفسیر کے اندر اگر ہم سوچتے ہیں نا کلا، رب کائنات فرماتے ہیں ہرگز نہیں، کلا کلا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو ضد کس بارے میں کرنی چاہیے؟ قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ضد ہونی چاہیے، اس سے چڑھ کر میرا اسلام مضبوط ہو۔
اس سے چڑھ کر میری نماز مضبوط ہو، اس سے چڑھ کر میرا دین، ارے بابا کلا ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے چڑھ کر میری گاڑی مضبوط ہو، اس سے چڑھ کر میرا مال و دولت مضبوط ہو، اس سے چڑھ کر مجھے لوگ بڑا مالدار کہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سوف تعلمون، آگے کیا فرماتے ہیں رب کائنات، سوف تعلمون، ان قریب آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، ان قریب کیا فرمایا، ان قریب آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ کس بات کا پتہ چلے گا؟ جب آپ قبر کے اندر پہنچو گے، جب آپ حشر کے میدان میں پہنچو گے، جب آپ اپنی آنکھوں سے آخرت کے مناظروں کو دیکھو گے تو ان قریب پتہ چل جائے گا۔ کیا پتہ چل جائے گا؟ یہ دنیا جو تھی عیش و عشرت کی نہیں، یہ دنیا جو تھی مستانوں کی نہیں، یہ دنیا جو تھی جھوٹوں کی نہیں، یہ دنیا اس لیے تھی رب کائنات نے ایک امتحان ہمارے لیے بنا رکھا تھا، اور اس امتحان میں جدوجہد محنت کرنی تھی، اس امتحان میں کوشش کرنی تھی تاکہ ہر ایک سے میں آگے چلا جاؤں، ہر ایک سے میں آگے نکل جاؤں۔ تو دیکھو بڑی عجیب بات لکھی قرآن پاک میں، سوف تعلمون، ان قریب پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے سوف تعلمون کے بعد والی جو آیت ہے کلا، پھر تیسری بار رب کائنات فرماتے ہیں کلا، ایسا نہیں کرنے چاہیے، ایسا اپنے آپ کو دھوکے میں مت ڈالو۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے، وہ سوچتا ہے میں نے اللہ کو دھوکہ دے دیا۔ اللہ پاک کو کوئی دھوکہ دے سکتا؟ یہ ظاہر سی بات ہے، اللہ نے مجھے کائنات کے اندر بھیجا ہے نا، جب تو مجھے طے کرنا ہے میں اپنے لیے جنت کو طے کروں یا جہنم کو۔ اللہ نے کائنات میں بھیجا ہے تو اس سے پوچھو کیوں بھیجا۔ قرآن مختلف، قرآن کے اندر صحیح اور الفاظ ظاہر ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں جب میں نے تجھے دنیا کے اندر بھیجا، اور یہ بھی فرما دیا کیوں بھیجا، یہ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے کائنات کے اندر اس لیے بھیجا، دنیا کے اندر اس لیے بھیجا تاکہ تو میری بندگی کرے۔ میں نے انسان اور جن کو کائنات کے اندر اس لیے بھیجا تھا، میں نے اس لیے نہیں بھیجا تھا یہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر گاڑیاں حاصل کرنے کی فکر میں رہے یا اپنے آپ کو غفلت میں ڈال دے، اس لیے میں نے۔ اب دیکھیں آگے کیا فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر رب کائنات فرماتے ہیں لو تعلمون علم الیقین، لو تعلمون علم الیقین، کاش تم جانتے، کاش۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو تعلمون علم الیقین، پہلے فرمایا کلا، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، غفلت میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے، پھر آگے فرمایا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم جانتے۔ کیا جانتے؟ کہ آخرت کے مناظر کیسے ہوں گے، جنت اور جہنم کا نظارہ کیسا ہوگا، پل صراط کا منظر کیسا ہوگا، جھوٹے لوگ کہاں پر ہوں گے، کذاب کس کے ساتھ اٹھیں گے، منافقوں کا درجہ کس درجے کے ساتھ ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کا مقام کتنا بلند ہوگا، کاش تم جانتے۔ ایک اور ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر حقیقت کا علم آپ کو معلوم ہوتا ہے، کیا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، اگر تمہیں حقیقت کا علم ہوتا اور احساس ہوتا، تم ایسی حرکتیں آپ لوگ نہ کرتے۔ لہذا دیکھو قرآن پاک کے اندر رب کائنات فرماتے ہیں کہ آپ کو میں نے دنیا میں بھیجا ہے کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ اپنے آپ کو غفلت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، کل تمہارا یہ جو امتحان ہے دنیا کا، اس کا پرچہ تمہارا کل ہو جائے گا، اور وہاں پر تمہارے پرچے کا نتیجہ پورا نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھو مقدس کلام کے اندر رب کائنات آگے کیا فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقین طور پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقینی طور پر، یعنی کہ ایک بندہ قسم اٹھا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی قسم کل قیامت کے دن جہنم کو میں دیکھ لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یعنی کہ یقینی طور پر آپ کو کل جہنم دیکھنی ہے اپنی آنکھ سے۔ کیا دیکھنی ہے؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، کہاں جب تم جہنم کو دیکھو گے تمہیں مشاہدے والا یقین حاصل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مشاہدے والا یقین کیا ہو جائے گا؟ حاصل ہو جائے گا۔ آگے کیا فرماتے ہیں رب کائنات ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بابا میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا جس کام کے لیے، اب اس کا امتحان شروع ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ میں دیکھتا ہوں تو نے دنیا میں کون سے اچھے اعمال کیے ہیں۔ ایک بندہ کل قیامت کے دن جھوٹ بولے گا، کیا بتائے گا؟ بولے گا جھوٹ۔ جب اس کی حاضری آئے گی نا، جب حساب و کتاب لگے گا نا، جب اللہ کے یہاں اس کی پیشی ہوگی نا، تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال و جواب جب شروع کریں گے نا تو وہ انسان جھوٹ بولے گا، جو گنہگاروں کا جھوٹ بولے گا، میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے چوری نہیں کی،
میں نے کسی کا جو ہے حصہ نہیں کھایا، میں نے کسی کی نافرمانی نہیں کی، میں نے قرآن کے مطابق زندگی گزاری، میں قرآن کے مطابق چلتا رہا، میں نے کائنات کے اندر نبی کی سنتوں پر عمل کیا، میں نے صحابہ کا مانا، میں نے صحابہ کے طریقے کا مانا، میں نے اولیاء کرام کا مانا، میں نے ائمہ مجتہدین کا مانا، میں نے صوفیان کشمیر کا مانا، میں قرآن کے مطابق چلتا رہا، حالانکہ وہ وہاں سے گنہگار تھا۔ کیا تھا؟ نہ نماز فجر اس کی، نہ نماز ظہر، نہ نماز عصر، یعنی کہ دن میں 5 وقت کی بھی نماز بھی نہیں پڑھتا، چوری میں بھی پہلے، دین کے معاملے میں ہر ایک گناہ میں پہلے تھا، تو جھوٹ بولے گا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی۔ کیا لگا دی جائے گی؟ یہ ہم میں سے کسی کے پاس کوئی سیل ہوتی ہے، میرے پاس سیل ہے، میں نکاح کو جاتا ہوں، وہ سیل ٹھوک دیتا ہوں وہاں پر، تو وہاں پر مہر لگی، یہ مولوی عباس نے پڑھا ہے، محمد عباس نے نکاح پڑھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے مہر لگی، میرا نام وہاں پہ موجود ہے، تو قیامت کے دن تمہاری زبان پہ مہر لگ گئی۔ اب زبان آگئی، زبان اگلے پچھلے، ظاہری باطنی، چھپ کے جو بنا چھپے گناہ کے تمام ظاہر کر دے گی۔ اس نے وہ گناہ کیا ہے، اس نے ایسا گناہ کیا ہے، اس نے اس گناہ کے ارتکاب کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، رب کائنات اس کی ٹانگیں آسمان کو کر کے، ٹھیک ہے، اور سر اس کا نیچے یعنی کہ زمین پر کر کے اس کو منہ کے بل چلا کر جہنم کے اندر پھینک دیں گے، ٹھیک ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات بتائیں، جب ایک انسان کا سر جو ہے زمین پر اور اس کی ٹانگیں جو ہیں آسمان کی طرف، تو وہ کس طرح چل سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی علیہ السلام سے، حضور فرماتے ہیں وہ قدرت والا ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو ذات انسان کو قدموں کے بل چلانے کی قدرت رکھتی ہو، جو ذات انسان کو پاؤں کے بل چلانے کی طاقت رکھتی ہو، وہ ذات یہ قدرت بھی رکھتی ہے، یہ طاقت بھی رکھتی ہے کہ انسان کو منہ کے بل یہ چلا کر جہنم میں پھینک دے گی۔ کس میں پھینک دی گی؟ جہنم میں پھینک دی گی۔ لہٰذا سورۃ تکاثر کے اندر کھلا فرمایا ہے، اپنے آپ کو غفلت میں نہ ڈالو، ٹھیک ہے بابا، ضد کرو، اسلام کے معاملے میں ضد کرو، اسلام عظیم الشان چیز ہے، اسلام عظیم الشان ہماری زندگی کے رہنما ہے، اور اسلام کے معاملے میں جتنی ضد کرو گی اتنا ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہا مسئلہ، یہ دنیا جو ہے نا، یہ زندگی کا سفر ہے، کیا ہے؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے منزل اور دوسرا ہوتا ہے سفر، ٹھیک ہے۔ سفر جو ہوتا ہے یہ چند دنوں کا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہمارے یہاں آج ہم سر کے اوپر چلے گئے سیر و تفریح کے لیے، تو سفر ہے، ہماری نیت یہ ہے کہ ہمیں واپس آنا ہے، سفر کے ارادے سے نکل گئے اور منزل کے ارادے سے نہیں نکلے۔ اگر منزل کے ارادے سے یہ دنیا ہوتی یا منزل کے ارادے سے رب کائنات نے بنائی ہوتی، تو دنیا کے اندر وہ پرانے 100 سال کے بڈھے بھی موجود ہوتے، دنیا کے اندر 100,000 سال کے بڈھے بھی موجود ہوتے، 100,000 سال کی شخصیت جو ہے وہ بھی موجود ہوتی، لیکن نہیں، دنیا سفر ہے منزل نہیں، دنیا سفر ہے منزل نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوں فرما دیا، کل جہنم ہوگا اور جنت کا معاملہ ہوگا، جہنم کے اوپر ایک پلسرات بنی ہوئی ہے، نیک ہو، فاسق ہو، کافر ہو، اللہ کا انکار کرنے والا ہو، عابد ہو یا بد ہو، ملحد انسان ہو یا کوئی اور بھی ہو، ہر ایک انسان کو جو دنیا کے اندر آیا ہے، چاہے کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کل اس کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث مبارک میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو نیک انسان ہوگا، جو نماز کا پابند، زکوٰۃ کا پابند، روزوں کا پابند، اللہ کی بندگی کا پابند ہوگا، جب وہ جنت کے اوپر جہنم کی پلسرات سے وہ دورہ کرے گا، تو اس کو وہ اس طرح تیز جائے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح بجلی آ گئی، ٹھیک ہے۔ ہم وہاں پر لمپ کو آن کر دیتے ہیں، لائٹ ہم نے چھوڑی تو بلب آ گئی، کچھ ٹائم لگتا ہے نہیں، تو اسی طرح ایک وہ انسان جو رب کائنات کے فرمان کے مطابق چلے، جو حضور کے فرمان کے مطابق چلتا ہے، لائٹ آن کی، فوراً پاور آ گئی، وہ جیسا ہی پلسرات پر چڑھا، فوراً اس نے پلسرات کر دیا، جہنم کو تو دیکھ لیا، اور یہاں تک قرآن کہتا ہے لا يسمعون حسیسا، جہنم کی آہٹ تک وہ سن نہیں سکتا، اور قرآن نے یہ بات بھی کہہ دی کہ ہر ایک انسان چاہے وہ جو بھی انسان، وہ کسی بھی طبقے کا انسان ہو، اس کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ابھی ایک عظیم الشان نعمت جو ہے وہ ہے توبہ کا دروازہ، ٹھیک ہے، اللہ نے نعمت دی ہے۔ دیکھو حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کیا فرماتے ہیں؟ التائب من الذنب کمن لا
زنبلا، آپ لوگوں کے پاس بڑی عظیم الشان نعمت جو ہے وہ ہے توبہ کا دروازہ، ابھی اوپن ہے. آ جاؤ اللہ کے یہاں توبہ کرو، اللہ سے رو رو کر مانگو، اللہ سے گھڑ گھڑا کر مانگو. چلو بابا گناہ ہو گیا، ایک 70 سال انسان اپنی جوانی میں گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں آ جاؤ میں معاف کروں گا. دیکھو اس وقت آج جو ہے جمعہ ہے، نماز عصر کے بعد کوئی انسان وہ درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو 80 مرتبہ پڑھتا ہے، اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. تو لہٰذا آپ کے پاس بڑی عظیم الشان نعمت جو ہے وہ ہے توبہ. ٹھیک ہے، دروازہ آپ کے لیے اوپن ہے، آ جاؤ اللہ کے یہاں. ابھی آپ کی جوانی ہے، ابھی زندگی ہے. یعنی انسان یہ دیکھو اس چیز میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب سے بڑا یہ سائنسدان جو ہے وہ ستاروں کے پاس بھی پہنچ گیا. ٹھیک ہے، لیکن سائنسدان انسان کے ہر ایک حصے کا تجزیہ کر کے یہ بتا سکتا ہے، اس حصے کا تجزیہ کر کے کہ اس حصے میں کون سی چیز ہم استعمال کریں یہ زندہ رہ سکتا ہے. لیکن اس چیز کا وہ تجربہ نہیں رکھتا کہ یہ میرے سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں 1 گھنٹے کے بعد مرے گا یا 2 دن کے بعد. اس چیز کا تجربہ اس میں اختلاف نہیں رکھتا. کل ہی دیکھو آپ ایک اسلام وہ پی ایچ ڈی اسکالر، وہ یہاں کے صفا پورہ کے جو ہیں، وہ آجس کے جو ہیں پی ایچ ڈی اسکالر تھے، جوان تھے، یہاں پڑھانے کے لیے موٹر سائیکل پہ آ گئی موت، آ گیا موت کا فرشتہ لے کے. لہٰذا زندگی پر کسی کو بھروسہ کرنا